السلام علیکم فرینڈس کل عشق یارم کی میں نے لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو سکی، شارٹ ہی اپلوڈ ہوئی ہے، تو اس لیے آج میں ڈبل ایپیسوڈ کرنے والی ہوں۔ تو آپ لوگ پلیز ناول سنیے گا اور کمنٹس بھی ضرور کر کے بتائیے گا۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ کے بنا ایپیسوڈ سٹارٹ کرتی ہوں۔ جبکہ یارم اب انہیں کھانے کی طرف متوجہ دیکھ کر اپنے بیگ سے کچھ سامان نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بلیڈ کے پیکٹ دیکھ کر ایک آدمی کو کھانا کھاتے اچانک کھانسی شروع ہو گئی۔ تم یہ پلیٹ کیوں نکال رہے ہو ڈیول؟ ہمیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے، تمہارے کام کرنے کا طریقہ بہت خطرناک ہے اور بہت تکلیف دہ بھی۔ ایک آدمی نے اپنی بات چھوڑی جہاں دوسرے آدمی نے وہ بات مکمل کی۔ مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ایک بلیڈ کو ایک پیکٹ میں ان بلیڈ کو وہ پیک کرتے ہوئے سامنے رکھ چکا تھا۔ ضرورت؟ کیسی ضرورت؟ ہم تو تمہارے دوست ہیں۔ اپنی موت کو دور سے آتا دیکھ کر ایک آدمی گھبرا کر ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، تم جیسے درندے کبھی میرے دوست نہیں ہو سکتے۔ میرے صرف دو دوست ہیں، شارف اور ہزر، ایماندار اور جان نثار کرنے والے۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے مجھے تم جیسے حیوانوں کو دوست بنانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ تم لوگ رک کیوں گئے؟ کھانا کھاتے رہو۔ اگر تم لوگوں کے ہاتھ کھانے سے رکے تو میرے ہاتھ چلیں گے، اور یقین مانو یہ موت بہت تکلیف دہ ہے۔ فی الحال تم 5 اور رات کے ڈنر پر میں نے باقی 6 کو انوائٹ کر رکھا ہے۔ میں نے بہت سوچا، میں تم لوگوں سے زیادہ نفرت کرتا ہوں یا ان 6 لوگوں سے؟ اور پھر ان لوگوں کو ذرا بھاری تھا ان کا پرلا، اس لیے سوچا انہیں ذرا فرصت سے ماروں گا۔ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تو وہ پانچوں گھبرا کر کھانا کھانے لگے۔ جو ڈیول کی آواز ایک بار پھر سے گونجی، کھانے میں زہر ہے۔ میری عادت ہے، میں اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہوں، مجھے سکون ملتا ہے۔ اس کے کہتے ان لوگوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے، اور ویسے ہی ڈیول کا ہاتھ چلا تھا، سامنے بیٹھے آدمی کی انگلی اس کے دھڑ سے الگ ہو چکی تھی۔ وہ چیخنے لگا، میں نے کہا نا، اگر تم لوگوں کے ہاتھ کھانے سے رکے تو تم لوگوں کی موت زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اس نے اس آدمی کی پرواہ کیے بغیر باقی چاروں کی طرف اشارہ کیا تو وہ کٹی انگلی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ موت تو ہر طرف سے آنی تھی، اسے اس طرف سے نہ صحیح تو اس طرف سے، اور ڈیول کے بلیڈ سے تڑپ تڑپ کر مرنے سے بہتر تھا کہ وہ یہ زہر والا کھانا کھا کے مر جاتے۔ یارم بہت پرسکون سے کرسی پر بیٹھا ان چاروں کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو وہیں زمین پر بے ہوش ہو چکا تھا، شاید زہر نے اس پر اثر دکھا دیا تھا۔ بے فکر رہو، اس زہر سے تم لوگ بہت پرسکون نیند سو جاؤ گے، اور شکر کرنا کہ میرے ہاتھوں نہیں مارے گئے۔ وہ اپنے بلیڈز کو واپس بیگ میں رکھتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد لاش ٹھکانے لگا دینا، وہ شارف سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اکرم، کھانا آرڈر کر دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ہیزر مسکرا کر کہتا ہوا شارف کو آنے کا اشارہ کرتا یارم کے پیچھے اس کے کیبن کی طرف بھاگا تھا۔ کمرہ خون سے بھرا ہوا تھا، کسی کی انگلی تو کسی کا پاؤں کٹا ہوا تھا۔ شارف اور ہیزر دونوں یہاں نہیں آنا چاہتے تھے، بلکہ وہ دونوں تو اس کمرے میں قدم تک رکھنا نہیں چاہتے تھے، لیکن یارم کے آرڈر کے آگے ان دونوں کی کہاں چلتی تھی۔ ہیزر اپنی فضول میں اس سے ناراضگی کی سزا کاٹ رہا تھا، تو شارف صبح فون پر ہونے والی گفتگو کی سزا کاٹ رہا تھا، اور یارم اب جان بوجھ کر ان دونوں سے بدلہ لینے کے لیے بار بار اپنا خون سے بھرا ہوا ہاتھ شارف کے رومال سے صاف کر رہا تھا، اور بار بار ہیزر سے فرش پہ پوچھا لگواتا، کیونکہ اسے گندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ ان لوگوں نے صبح سے ابھی تک کھانے کا ایک نوالا نہیں کھایا تھا، کیونکہ یارم کا موڈ اس وقت کے بعد ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ شارف کو اس وقت دکھ ہو رہا تھا جب اس نے یارم کو سر کہہ کر بلایا تھا، اور تب سے لے کر اب تک اس وقت کو پچھتا رہا تھا، کیونکہ یارم ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا، شارف سر، یہاں میرا ہاتھ، یہ کہہ کر میرا ہاتھ صاف کریں۔ وہ خون سے بھرا ہوا ہاتھ صاف کرتے، اس کے عمل کو برداشت کرتے ہوئے۔ شارف کی حالت خراب ہو چکی تھی، اسے الٹیاں آ رہی تھی، لیکن ڈیول کے سامنے ایسی کوئی بھی حرکت الاؤڈ نہیں تھی۔ جبکہ ہیزر، جس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج یارم ان لوگوں کے ساتھ لنچ کرے یا نہ کرے، لیکن ہم اس کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ وہ غلط لوگوں سے ہاتھ ملا رہا ہے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ اپنی اس غلطی کی وجہ سے اسے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔
اور اب بھوک سے بے حال ہوتے ہوئے خون سے بڑا فرش صاف کر کے اس کی بھوک بے موت مر چکی تھی۔ آج یارم نے پہلی بار اس سے وہ کام کروایا تھا جو شارف کرتا تھا۔ شارف تو صبح اس کا کام سن کر خوش ہو گیا تھا کہ آج وہ شارف کے حصے کا کام کرنے والا ہے، لیکن جو کام یارم نے شارف کے لیے مقرر کیا تھا اس کے بارے میں شارف بیچارے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یارم کے ایک اشارے پر وہ پیکٹ سے ایک نیا رومال نکال کر اس کے پاس آتا اور اس کے ہاتھ کو صاف کرنے کی کوشش کرتا۔ یارم واقعی ہی بہت صفائی پسند تھا۔ وہ کسی کسائی کی طرح آرام سے کرسی پر بیٹھا ان لوگوں کی کٹنگ کر رہا تھا، لیکن مجال تھا جو اس کے کپڑوں پر خون کی ایک بوند گری ہو، یا اس کے چہرے اور بدن یا کسی اور حصے پر کوئی داغ آیا ہو۔ ہاں، اس کا ہاتھ بار بار گندا ہو جاتا تھا جسے شارف صاف کر رہا تھا۔ شارف اور ہیزر دونوں بس اس وقت کے گزر جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات تو آج تاریخ میں رقم ہو چکی تھی کہ آئندہ وہ دونوں ڈیول کے اصول پر کبھی انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ اپنا کام ختم کر کے یارم کپڑے جڑاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور پھر اس کے پیچھے ہی دونوں اپنی الجھی ہوئی حالت پر باہر آئے۔ یارم، تم نے ہمیں معاف کر دیا نا؟ ہیزر نے اس سے پوچھا۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہو سکتی ہیں، پہلے ان لاش کے سارے پرزے اس بے وقوف انسپکٹر تک پہنچا دو۔ اس نے ایک اور آرڈر دیا۔ اپنے روم کی طرف وہ جانے لگے۔ ہیزر اپنی ٹیم تک اس کی آرڈر پہنچاتا خود بھی اس کے پیچھے پیچھے شارف کو ساتھ لے آیا۔ یارم، ہم نے سارا کام بتا دیا، اب تم بتاؤ، تم ہم سے ناراض نہیں ہو نا؟ ہیزر، شارف، میرا دماغ خراب نہ کرو، فی الحال جاؤ یہاں سے، بہت وقت گزر گیا ہے، مجھے بھی اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے، روح انتظار کر رہی ہوگی۔ اور جاؤ تم لوگ بھی کپڑے بدل لو، کیسے عجیب سے خلیے میں ہو تم دونوں، مجھے تو دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ اپنا کوٹ کرسی سے اتارتے ہوئے بولا۔ یارم بھائی پلیز ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ شارف جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا، یارم کو یوں نظر انداز کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے پیروں میں جھک گیا۔ شارف، ہیزر کیا بچنا ہے، اٹھو زمین، یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے، اٹھو زمین سے، تم جانتے ہو مجھے یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں، یارم نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ پسند ہو یا نہ ہو یارم، بس تم ہم سے ناراض ہو اور یہ بات ہماری برداشت سے باہر ہے، پلیز ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہیزر اس کے پیر پکڑ چکا تھا۔ یار مسئلہ کیا ہے، تم دونوں بغیر تو سکون سے ناراض بھی نہیں ہونے دیتے، یارم نے ہار کر کہا تو وہ دونوں مسکراتے ہوئے نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ وہ اس سے چپک چکے تھے۔ کمینوں، کیا حالت کر دی میری، ایک بار اپنا خلیہ تو دیکھ لیتے، وہ ان دونوں کو سمجھتے ہوئے بولا تو ہیزر اور شارف دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ بس تم آئندہ ہم سے ناراض نہیں ہونا یارم، ہم سچ میں بیوقوف ہیں، ہم نے تم سے ایک بار نہیں پوچھا کہ آخر تمہارا پلان کیا ہے، بس اپنے پاس ہی اندازہ لگاتے رہے۔ ہیزر نے سر جھکا کر اپنی غلطی کو قبول کیا۔ ہاں، تم لوگ سچ میں بہت بیوقوف ہو، ہمیشہ الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہو، خیر ان سب باتوں کو چھوڑو، لیکن آئندہ ایسے میرے قریب مت آنا، مجھے میرے اتنے قریب صرف میری بیوی ہی اچھی لگتی ہے، تم جیسے گندے اور بدبودار لوگ نہیں۔ یارم نے ان کی حالتوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بالکل، ہم کوئی نفس نازک تھوڑی ہیں جو تمہیں اچھے لگیں، چل شارف جا کر نہا لے، میں بھی اپنا خلیہ درست کر کے گھر جانے کی تیاری کرتا ہوں۔ اب وہ دونوں پرسکون تھے۔ کل تک ان کے دماغ میں بس یہی ایک سوچ تھی کہ یارم کے جانے کے بعد یہ کنگز ان کی ٹیم کے لیے بہت مشکل پیش کریں گے، ممکن تھا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر حملہ کرتے، وہ لوگ صرف اور صرف یارم کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے تھے اور یارم ایسا نہیں کرتا تو کسی نہ کسی طریقے سے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، تو پہلے بھی بہت بار یارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن یارم نے کبھی بھی ان لوگوں کو ان کے منصوبے میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ان سب کی خواہش ایک ہی تھی، یارم کی جگہ پر قبضہ کر کے دبئی کا ڈان بنا، لیکن ایسے چھوٹے موٹے کیڑوں مکوڑوں کو یارم بہت آسانی سے جہنم تک پہنچا دیتا تھا۔ وہ تو ان سب کو موقع دے رہا تھا کہ شاید وہ سدھر جائیں، لیکن سدھرنے کے بجائے وہ لوگ اپنا آپ ایک گینگ تیار کر چکے تھے اور دبئی کے بہت سارے علاقوں میں اپنی دہشت پھیلا چکے تھے، اور ان میں سے بہت سارے بغیرت ایسے بھی تھے جو اور عورتوں بچیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ یارم کی نظر بہت وقت سے ان لوگوں پر تھی، بس فی الحال وہ قانون کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن اپنے لوگوں کی سیفٹی کے لیے اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ یارم اپنی ٹیم کے خلاف کچھ برداشت کر سکتا تھا اور نہ ہی روح سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ سکتا تھا۔ آج نہیں تو کل ان سب نے یارم کا قہر نشانہ بننا تھا، کیونکہ اپنے کاموں کی وجہ سے وہ یارم کی بیٹ لسٹ میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے یارم نے یہاں سے جانے سے پہلے ان سب کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی ٹیم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اب سب پیچھے ہیزر سنبھال لے گا اور اس کی مدد کرنے کے لیے شارف ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ اب وہ روح کے ساتھ بے فکر ہو کر کہیں بھی جا سکتا تھا، اب اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ پرسکون سا ہو کر گھر کی جانب آیا تھا۔ لیلا اسے شام کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ وہ روح کے ساتھ بازار گئی تھی، دونوں نے خوب ساری شاپنگ کی اور اس کے بعد وہ اسے گھر چھوڑ کر اپنے گھر جا چکی ہے، اس لیے یارم
ڈائریکٹ اپنے گھر میں آیا تھا، لیکن گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کا فون بج اٹھا۔ سامنے بیوقوف پولیس والے کا نام جگمگا رہا تھا۔ جلدی بولو سارم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، فی الحال کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہو رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ ہاں بالکل، ان حیوانوں کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہوئے ہاتھوں میں درد ہو گیا ہوگا، کہو تو میں آ کر دبا دوں، اس نے بھرپور طنز کیا۔ کیوں؟ پولیس والے کی نوکری سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہو کیا؟ جو کسی نئی نوکری کی ضرورت پیش آ گئی ہے؟ خیر فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر موڈ بن گیا تو تمہیں اس نوکری کے لیے رکھ لوں گا۔ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تمہارا؟ تمہیں اندازہ بھی ہم کتنے وقت سے ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے؟ سارم کو غصہ آنے لگا۔ اگر تم لوگوں کی تلاش ناکارہ ہے تو اس نے میرا کیا قصور؟ میرے ہاتھ آئے اور مارے گئے، اور ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، تم اپنے لمبے ہاتھوں کی مدد سے بچا لیتے نا ان کو۔ یارم تمہیں احساس بھی ہے تم نے ایک دن میں 11 لوگوں کا قتل کیا، اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جانے پہچانے مجرم، اور قانون کی نظر میں درندے تھے وہ لوگ۔ یارم اب تو سنبھل جاؤ، اب تو چھوڑ دو یہ ساری چیزیں، کیوں خود کو اس دلدل میں پھنسا رہے ہو؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہ سارے کام؟ چھوڑ دو سب کچھ یارم، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، خود کو دیکھو، روح کو دیکھو، ایک نئی زندگی شروع کرو۔ سارم یار تم تو اچھے خاصے بورنگ انسان ہو، اتنے فریش موڈ کے ساتھ گھر آیا تھا، بڑا غلط کر دیا موڈ کا۔ چلو مجھے نصیحت ہوگی، آج کے بعد گھر آتے ہوئے کبھی تمہارا فون نہیں اٹھاؤں گا۔ خیر میں نے ایک فائل تیار کی ہے، اس کے مطابق ان سب لوگوں کو ڈھونڈنے میں تم کامیاب رہے ہو، لیکن افسوس کہ تم انہیں بچا نہیں سکے۔ تمہاری بہادری کے قصے ضرور چلیں گے، جانتا ہوں کہ تم نے یہاں کچھ نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کیس میں تمہاری آفیسر کے نام کر دوں، ہو سکتا ہے تمہیں اس بار پروموشن مل جائے۔ چلو اب میرا دماغ مت کھاؤ، گڈ نائٹ، فون رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں بولا۔ لیکن سارم آگے سے بنا کچھ بولے فون کے اندر سے آتی ٹو ٹو کی آواز سن رہا تھا۔ یہ آج کل کی بات نہیں تھی، یارم کو کچھ بھی سمجھانا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن وہ پھر بھی کوشش نہیں چھوڑتا تھا کہ شاید وہ اس کی بات کو سمجھ کر یہ گناہوں کا راستہ چھوڑ دے۔ جن لوگوں کو یارم نے جان سے مارا تھا وہ یارم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، تو پھر بلا کیا دشمنی تھی یارم کی کہ ان لوگوں کے ساتھ؟ سارم کو زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اس کیس پر کام کر رہا تھا، اور جلد ہی وہ ان لوگوں کو گرفتار بھی کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے یارم نے انہیں جان سے مار کر راستے سے ہٹا دیا، اور سارم کی ساری محنت بری طرح برباد ہو گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنی جان کا چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، لیکن سامنے ایک بار پھر سے اپنے حکم کے خلاف اسے کچن میں کام کرتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ روح اس کی کوئی بات مان لیتی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یارم اسے سبق ضرور سکھاتا، لیکن یہاں تو وہ تھی جسے پتہ تھا کہ اس کی ہر غلطی کی سزا معافی ہے۔ یارم کاظمی کی عدالت میں وہ گنہگار ہو کے بھی بے گناہ تھی۔ پہلے تو یارم اس کی ہر غلطی کی سزا اپنے انداز میں دیتا، لیکن اب ایسا نہیں تھا، اس لیے تو وہ بگڑ گئی تھی، بلکہ بہت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ اپنی روح کو ہینڈل کرنا جانتا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سدھارے، اور اب جلد ہی وہ اسے سدھارنے والا تھا۔ وہ غصے سے لب بھیجے اس کے سر پر سوار ہوا۔ یہ سب کیا ہے روح؟ جب میں نے تمہیں کام کرنے سے منع کیا ہے تو تم کیوں باز نہیں آ جاتی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ لیکن یارم آپ نے ہی تو صبح بولا تھا کہ اب میں ٹھیک ہوں، اور اگر میں ٹھیک ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں نا، وہ معصومیت سے کہتی اس کے الفاظ واپس ادا کر رہی تھی۔ ہاں کہا تھا میں نے کہ تم ٹھیک ہو، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ کچن میں پہنچ جاؤ، ابھی اتنی بھی ٹھیک نہیں ہو تم، سمجھے؟ اوف یارم، ٹھیک تو ٹھیک ہوتا ہے، اتنا نہیں، اور میں ٹھیک ہوں تو ہوں نا، اس لیے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ بھی بہت پیار سے مسکرا کر کہتی اسے لاڈ سے کرسی کی طرف کھینچنے لگی۔ یارم اسے گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ کر بریانی اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا، چہرے پر سختی تھی، مطلب اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اچھا نا، اب نہیں کروں گی کچھ بھی وعدہ، بس اب اتنے دن سے کھانا برائے نام کھا رہے تھے تو میں نے آپ کے لیے یہ بنانے کا سوچا، اب وعدہ جو آپ کہیں گے وہی کروں گی۔ وہ یارم کی پلیٹ سے خود بھی کھاتے ہوئے پیار سے بولی۔ کھانے کے بعد یارم نے خاموشی سے پلٹ کر اپنی پلیٹ کو پیچھے کر لیا۔ چائے بناؤ، یارم نے کہا تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ جی؟ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا۔ جی کیا؟ جاؤ چائے بناؤ، اگر بریانی کھا کر منہ کا ذائقہ بدل لیا ہے تو ایک کپ چائے بھی ہو جائے، آخر اب تم ٹھیک ہو چکی ہو، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی بناتی ہوں۔ اس کا انداز روح کو پرسکون کر گیا۔ روح نے فوراً اس کے لیے چائے بنائی تھی جو یارم نے پرسکون ہو کر پی۔ برتن دھو کر کمرے میں آ جانا، میں ذرا آفس کا کچھ کام کر لوں۔ روح کو یقین نہیں آ رہا تھا، یارم اسے اتنا نارملی ٹریٹ کر رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ نارمل ہو رہا ہے پہلے جیسا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی تو یارم اپنا کام ختم کر کے روم میں آ چکا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ روح نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ اس کی میڈیسن بن میں پھینک رہا ہے۔ آج کی رات آخری تھی ان میڈیسن کی، اس کے بعد وہ آزاد تھی، لیکن یارم سے پہلے کیوں پھینک رہا تھا؟ سوچا کہ تم اب ٹھیک ہو گئی ہو تو ان میڈیسن کی کوئی ضرورت نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ نرمی سے کہتا
اس کے پاس آیا تو روح نے ہاں میں سر ہلایا۔ جب یارم نے جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا وہ گھبرائی تھی۔ یارم، اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی، تم ٹھیک ہو نا؟ تو اپنی بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، اپنے وجود سے اپنے شور کو سکون دو تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ تم کتنی ٹھیک ہو۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں لے چکا تھا۔ اپنے یارم کو سکون دو روح، وہ بے سکون ہے، ادا کا سکون کھو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا، تم نے مجھے بہت ستایا ہے روح، اب مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا، محبت کے اس دریا کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر سمندر تم نے کیا ہے تو اب اس سمندر میں تمہیں میرے ساتھ ڈوبنا بھی ہوگا۔ اس کی کمر کے گرد بازو خائل کرتے وہ اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کر گیا۔ وہ بنا مزاحمت کیے اس کی باہوں میں آ سمٹی، اس کی دیوانگی کو اپنی رگ رگ میں اتارتا محسوس کر رہی تھی، اور اس کی شدتوں میں پگھلتی وہ پوری طرح اس کی محبت میں رنگنے لگی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ اس کے جنون میں سانس لینے لگی، اور یارم اسے خود میں سمیٹتا اپنا عشق اس پر لوٹاتا چلا گیا۔ وہ عشق یارم تھی، یارم کا عشق، اس کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کی محبت، اس کی روح، وہ روح یارم تھی اور یارم سراپائے عشق۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹی آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، جبکہ یارم اب بھی اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنی محبت کی چاپ چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی دیوانگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ساری رات اس نے ایک پل بھی روح کو سونے نہیں دیا تھا۔ اب تو صبح کے اذان ہوئے بھی کافی وقت گزر چکا تھا، اور اس وقت بھی وہ اسے اپنی باہوں میں لی اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ اتنے دن کی دوری کا بدلہ یارم نے اس انداز میں لے کہ روح نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ یارم ابھی بھی اسے میڈیسن کھلانے والا ہے، لیکن نہ جانے یارم کے دماغ میں رات کون سی سوچ سمائی کہ وہ اس سے اختیار کر کے ہر دوری کو بلا کر اسے خود میں سمیٹنے لگا۔ اس کا ہر انداز شدت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے روح کو اپنے پرانے انداز میں چھوا تھا، بنا اسے مزاحمت کا موقع دیے وہ پوری طرح خود میں قید کر گیا تھا۔ اسے اتنے مہینوں سے اس کی دوری کی وجہ سے روح بھی اسے مس کر رہی تھی، اس لیے تو اس کے پاس اس کے باہیں پھیلاتے ہی وہ اس کی محبت کے سامنے ہار گئی تھی، اس کے پکارتے ہی وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کی باہوں میں آ سمٹی تھی۔ وہ خود بھی تو اس کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے بھی تو اس کا پرانا یارم چاہیے تھا جو آج نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ملا تھا اور اب اس سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ روح ٹوٹی بکھری حالت میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی اس کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، اور وہ پھر سے مدہوش ہوتے ہوئے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ یارم مجھے نیند آ رہی ہے، روح نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بتایا۔ انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ یارم نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کو دیکھا، ایسے موقعوں پر وہ اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتی تھی۔ اس وقت بھی گھنی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز تھی، گال سرخی چھلک رہے تھے، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ یارم کی دیوانگی کی داستان سنا رہا تھا۔ بیبی تمہیں نیند بہت آتی ہے، اپنی اس نیند پر قابو کرو، میں اپنا سیکنڈ ہنی مون تمہاری نیند کی وجہ سے برباد نہیں کر سکتا۔ اس بار اگر تم مجھے وہاں سوتی ملی نا تو بہت بری طرح سے پیش آؤں گا تمہارے ساتھ، اور فی الحال مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ فی الحال مجھے میری بیوی کو بہت سارا پیار کرنا ہے اور اسے سیدھا بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، پچھلے 3 مہینے میں وہ بگڑ گئی ہے، اور کہتے ہوئے اس کی گردن پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اس کے گرم سانسوں کی تپش میں جلتی روح نے ایک بار پھر سے احتجاج کیا، یارم مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بالکل ہی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے سچ میں بہت نیند آئی تھی۔ یارم نے ساری رات ایک پل کو بھی اسے سونے نہیں دیا تھا، اب نیند سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن یارم کو تو اس وقت صرف اور صرف اپنی تشنگی مٹانی تھی جو کل رات اب تک کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے پا کر بھی پیاسا تھا، اس کی طلب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی شاید ختم ہونی تھی، لیکن روح کی اس کی نیند سے بری سب آنکھیں دیکھ کر اس سے ترس بھی آ رہا تھا، لیکن فی الحال اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ 10 بجے مجھے آفس میں ایک ضروری کام ہے، میں کام پر جاؤں گا، تم میرے واپس آنے تک اپنی نیند پوری کر لینا، اور ہاں اب مجھ سے بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ بنا لو، یہ نیند کا بہانہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب یہ زیادہ دیر تک نہیں کام کرے گا، اور اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا ورنہ پھر تم شکایت کرو گی۔ تو اسے فون کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس بار روح کچھ بھی نہیں بول پائی تھی، جانتی تھی کہ بولنا فضول ہے، وہ اپنی کر کے ہی دم لے گا، اور سچ یہ بھی تھا کہ اتنے وقت کے بعد یارم کو اتنے قریب سے محسوس کر کے وہ خود بھی اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ یارم کا جنون، اس کی دیوانگی، اس کا شدت سے بھرا لمس جو صرف اور صرف اس کے لیے تھا، وہ صرف اور صرف اس کا تو تھا، صرف اس سے محبت کرنے والا، صرف اس کو چاہنے والا، صرف اور صرف روح کا یارم۔ وہ کیسے اسے مایوس کرتی، کیسے اسے دور جاتی، وہ تو خود اس کی گناہوں میں آنے کے لیے مچل رہی تھی، اور یارم ابر کرم بنا اس پر برستا چلا جا رہا تھا۔ روح اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی سارا جہاں فراموش کیے ہوئے تھی۔
اس وقت دل اور دماغ کی تمام ڈوریوں پر صرف و صرف یارم کا قبضہ تھا۔ وہ نہ تو اسے اپنے علاوہ کسی کچھ سوچنے دینا چاہتا تھا اور نہ ہی خود اسے دور جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں لیے وہ اس کی سانسوں پر اتنی حکومت چلا رہا تھا، اپنے پچھلے 3 ماہ کی بے چینی کو مٹا رہا تھا، اپنی بے قراریوں کو سکون دے رہا تھا۔ وہ ڈر جو 3 ماہ پہلے روح کو کھو جانے کا اس کے دل میں بسا تھا، آج یارم اسے اپنے بے حد قریب کر کے اپنا وہ ڈر مٹا لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 3 مہینے جس عذاب میں اس نے کاٹے تھے، اس کے بعد وہ شاید ہی روح سے دور جاتا، اور جتنا روح نے اسے ستایا تھا اس کے لیے یہ اتنی سزا تو بنتی تھی۔ یارم کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ ضد کر کے اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی، تو یارم نے بھی اسے منع نہیں کیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ روح پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائے گا، اور وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے ویسے گزارے گی۔ اب اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ بہت برداشت کر چکی تھی وہ، ایک تو بیماری اور اوپر سے بے فضول کی پابندیاں۔ اب یارم اپنی روح کو مکمل اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ اس نے روح کو بول دیا تھا کہ کیا وہ چاہتی ہے جیسا چاہتی ہے ویسا کرے، وہاں سے منع نہیں کرے گا وہ۔ پہلے تو روح کو اس کی بات پر بالکل یقین نہیں آیا، لیکن جب اس نے روح کو ناشتہ بنانے کی اجازت دی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسے بہت وقت کے بعد محسوس ہوا تھا کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ جب تک یارم فریش ہوتا تب تک روح اس کے لیے ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی۔ آٹا گوندھ کر اس نے یارم کے لیے بہت محبت سے پراٹھا بنایا تھا، اور اب وہ اس کے لیے آملیٹ تیار کر رہی تھی کہ اچانک نکھرا یارم کچن میں آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا۔ یارم کیا کر رہے ہیں؟ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، خراب ہو جائے گا۔ اس کی کل رات کی جسارتوں سے وہ سنبھلی کی کہاں تھی کہ اب مزید اپنی بے باکی پر شروع ہو گیا، لیکن یارم نے جیسے ہی اس کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ روح نے مڑ کر اسے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ ہل بھی نہ سکی۔ یارم یہ کیا؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو تیار ہونے گئے تھے نا، اور صرف نہا کر آ گئے ہیں۔ جائیں جلدی سے تیار ہو، آپ کو کام پر جانا ہے۔ پھر کل صبح کی فلائٹ سے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، پھر کام کرنے کا بالکل وقت نہیں رہے گا۔ جتنے بھی ضروری کام ہیں آپ نے نپٹا کر آ جائیں۔ اس کی بڑھتی ہوئی بے باکیوں سے گھبرا کر روح نے اسے یاد دلایا کہ وہ کسی ضروری کام کی خاطر سے جانے والا تھا، لیکن یارم پر تو اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جیسے اس کی کسی بات کو سن ہی نہیں رہا تھا، بس اپنے ہی کام میں مگن تھا، اور اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر روح کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ روح کا دوپٹہ اس کی کمر سے کھول کر اس سے دور کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روح اپنی جانب موڑ کر مزید کوئی گستاخی کرتا، اس کا فون بجنے لگا۔ جیسے وہ نظر انداز کرتا اپنا کام میں مگن تھا۔ روح تو اس کے بہکانے پر گھبرا گئی تھی۔ رات کی جسارتوں کو یاد کرتے ہوئے کوئی بہانہ سوچنے لگی کہ یارم کا فون پھر سے بجنے لگا، اور پھر مسلسل بجتے ہوئے یارم کے کام میں خلل پیدا کر دیا گیا۔ اس نے غصے سے فون نکالا۔ روح نے سکون کا سانس لیا، جبکہ یارم کا موڈ خراب بگڑ چکا تھا۔ کیا وہ شارف کوئی مر گیا ہے کیا جو تم سے صبر نہیں ہو رہا؟ وہ غصے سے فون کان سے لگائے بولا، نہیں یارم، تم نے ہی تو کہا تھا کہ کام ہوتے انفارم کر دو۔ شارف اس کا غصہ دے کر معصومیت سے بولا، انفارم کرنے کے لیے کہا تھا، ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں۔ بے وقوف آدمی، عقل نام کی چیز نہیں ہے تم۔ یارم کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنا غصہ کیسے کنٹرول کرے۔ یارم، انفارم کرتے ہوئے ڈسٹرب تو کرنا پڑتا ہے نا۔ شارف نے اپنی صفائی پیش کی، دماغ مت خراب کرو، فون بند کرو اور اب ڈسٹرب مت کرنا۔ اور فون رکھتے ہوئے وارن کر رہا تھا، اور شارف اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ اگر نہ سمجھتا تو آج جان سے جاتا۔ فون بند کر کے وہ کچن میں آیا تو روح غائب تھی، ناشتہ ٹیبل پر رکھا تھا، ساتھ ایک چھوٹی سی چٹ تھی۔ خدا کا واسطہ ہے یارم، آپ ناشتہ کریں اور کام پر جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس چٹ کو پڑھتے ہی یارم کا کہکا بلند ہوا، بیبی تم تو بہت جلدی گھبرا گئی، ابھی تو یہ شروعات ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا یارم کاظمی سے پنگا لے کر نیندیں کیسے اڑتی ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے میز پر رکھے ناشتے کو دیکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور سکون سے ناشتہ کرنے لگا۔ کل سے اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، وہ بہت پرسکون تھا۔ روح کو اپنی محبت میں رنگنے کے بعد اب اسے سکون ملا تھا۔ کل کی فلائٹ سے وہ لوگ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ روح ساری تیاری مکمل کر چکی ہے۔ ڈارلنگ، تم تو یہاں مجھ سے بھاگنے لگی ہو، وہاں جا کر تمہارا کیا حال ہوگا؟ آنے والے وقت کا سوچ کر اس نے ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو روح کو گہری نیند سوتے پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے وارڈروب کی طرف آیا اور اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے چلا گیا۔ فی الحال تو روح کو تنگ کرنے کا بالکل کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کل رات کی وجہ سے اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا اسے۔ اب اگلا ڈوز وہ اسے اپنی ہنی مون ٹور پر دینا چاہتا تھا۔ محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ اپنا کام نپٹانے چلا گیا۔ آج چھوٹے موٹے سارے کام ختم کرنے تھے، کیونکہ اسے اگلا تمام وقت وہ صرف روح کے نام کا دینا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اچانک سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اپنے
میں اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو کی جانب دیکھا تھا جہاں درد کی سخت گرفت تھی۔ اس کے بازو کے سہارے وہ سیدھی ہوئی تو اب بھی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس کیا۔ اوف، یہ کیا ہو گیا تھا؟ آج سے پہلے تو معصومہ نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ شارف ٹھیک ہی کہتا ہے، مجھے الٹا سیدھا نہیں کھانا چاہیے۔ اس نے اپنا گھومتا ہوا سر تھام کر سوچا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میرے خیال میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ معصومہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگی تھی۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ نہ ہی اسے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند تھا۔ وہ بہت کم لوگوں سے بات کرتا تھا۔ یہاں فلیٹ کے لوگ تو اسے کھڑوس کہہ کر پکارتے تھے اور اس کے پیٹ پیچھے کافی باتیں کرتے تھے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دنیا میں مگن اپنے کام سے کام رکھنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن معصومہ نے شونو کے ساتھ اس کا کافی لگاؤ محسوس کیا تھا، اور شاید اس وقت بھی وہ شونو کے لیے ہی تھوڑی بہت انسانیت دکھا رہا تھا، اور نہ یہاں اس کی بلا سے کوئی جیے یا مرے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، لگتا ہے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا، بس اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تھینک یو، تم نے میری مدد کی، معصومہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ اس کا سر ایک بار پھر سے گھوم گیا۔ درک نے بروقت اسے تھام لیا تھا، ورنہ اس پر وہ بہت برے طریقے سے گرنے والی تھی۔ آؤ، میں تمہیں اندر تک چھوڑ آتا ہوں، تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، نہیں چاہتا کہ یہاں گرو تم اپنی ہڈیاں توڑ لو۔ پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا ہوتا ہے اتنی اونچی سینڈل پہننے کا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اس کے بازو تھام کر اس سے فلیٹ تک چھوڑنے کے لیے اندر تک آیا تھا۔ تھینک یو سو مچ درک، تم نے میری مدد کی۔ وہ اس کے بازو تھامے اسے صوفے پر بٹھا کر پلٹا ہی تھا کہ معصومہ بولی، میں نے تمہاری کوئی مدد نہیں کی معصومہ، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے تم پر، تم گرتے تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اور میں وہاں کھڑا تھا تو مجھے لگا کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقیناً تب بھی میں مدد کرتا، لیکن تم اتنی جلدی بازی میں ہر کام کیوں کرتی ہو؟ تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ واٹر کولر سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنا فون دو، تمہارے شوہر کو فون کر کے تمہاری طبیعت کی خرابی کا بتا دیتا ہوں۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ انجان سا شخص انجان بن کر ہی رہنا چاہتا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اسے فون کر کے بتا دوں گی۔ تم بیٹھو نا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج تم پہلی بار میرے گھر آئے ہو، معصومہ نے مہمان نوازی کی خاطر کہا۔ اپنی حالت دیکھو لڑکی، سیدھے طریقے سے چل نہیں سکتی ہو، تمہیں میری خاطرداری کرنی ہے۔ خیر، میں چلتا ہوں، تم اپنے شوہر کو انفارم کر دینا۔ وہ اٹھ کر جاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، میں ابھی نہیں روکوں گی، کیونکہ آپ تو آنا جانا لگا رہے گا۔ اگلے 20 دن کے لیے شونو میرے پاس آ رہا ہے۔ انسانوں سے نہ صحیح لیکن جانوروں سے کافی بنتی ہے تمہاری، وہ معصومہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیوں، تمہاری سہیلی کہاں ہے جو اس کا ڈاگ تم یہاں لا رہی ہو؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جا رہی ہے 20 دن کے لیے، تب تک شونو میرے پاس رہے گا، تم جب چاہو گے اسے ملنے آ سکتے ہو، تمہارے ساتھ وہ ویسے بھی بہت اٹیچ ہے، معصومہ نے خوش دلی سے کہا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا گھر سے نکل گیا۔ معصومہ، شونو کا بہت خیال رکھنا، میں فون کرتی رہوں گی۔ وہ شونو کو معصومہ کے حوالے کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ہدایت دینے لگی، تم بے فکر رہو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ اس سے ملتے ہوئے معصومہ نے ایک بار پھر سے اسے یقین دلایا۔ بس کر دو روح، کوئی اپنی اولاد کو بھی رخصت کرتے ہوئے اتنا نہیں سوچتا تم جتنا شونو کو معصومہ کے حوالے کرنے پر سوچ رہی ہو۔ وہ پہلے بھی اس کا خیال رکھتی آئی ہے، اب چلو، تمہارا یہ جذباتی سین دیکھ کر یارم دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ لینا نے اسے چٹکی کاٹتے ہوئے اس کا دھیان یارم کی جانب دلایا، جو ایئرپورٹ کے باہر کھڑے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا اور شارف کا خیال رکھنا۔ سارم کی نظر ایک بار پھر سے اس پر۔ یارم نے بتایا، یہ انسپکٹر میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا؟ شارف بدمزہ ہوا، کاش میں پاکستان میں ہوتا تو فروٹ کی ریڈی لگا لیتا، کم از کم انسپکٹر کی نظر سے دور تو رہتا۔ سارم کی ایک بار پھر سے اس پر نظر پڑی تھی، مطلب وہ پھر سے اسے کسی نہ کسی چکر میں پھنسا کر جیل کی ہوا کھانا چاہتا تھا۔ جیل میں وہ اس طرح اپنے ہاتھ صاف کرتا تھا، یارم کے سارے بدلے اس پر تو نہ نکالتا تھا وہ۔ خیر، تم کسی قسم کی کوئی بیوقوفی مت کرنا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روح کو اندر چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا کر ہمت دے کر بولا، معصومہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، فیملی کے بارے میں نو کمپرومائز، اس کی طبیعت خراب ہے۔ یارم نے اس کا دھیان معصومہ کی طرف لگایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، یہاں سے سیدھا اسے ہسپتال ہی لے کر جاؤں گا، شارف نے کہا، جبکہ یارم سر ہلاتا روح کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر پر نکل چکا تھا۔ وہ کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ روح کا سارا دھیان کھڑکی سے باہر کی جانب تھا۔ یارم نے پہلے روح کو اور پھر اپنی سیٹ بیلٹ باندھا، جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار تھا۔ یارم نے روح کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جانتا تھا کہ اسے ڈر لگے گا، جبکہ اس کے تحفظ بڑے انداز پر روح نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ یارم نے پیار سے پوچھا تو روح نے نام میں سر ہلایا۔ آپ جب میرے ساتھ ہوتے ہیں نا یارم، تب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اس کے انداز میں ایک مان تھا جو اس پر جچتا تھا۔ اچھی بات ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈر لگنا بھی نہیں چاہیے۔ یارم کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ جہاز کو اڑتے ہی اس نے روح کو اپنے مزید نزدیک کر لیا، جبکہ روح بھی اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی، کیونکہ یہ لمحہ اسے سچ مچ میں خوفزدہ کر دیتا تھا۔ لیکن یارم کا اس کے ساتھ ہونا اس کے ڈر کو کہیں چھپا لیتا تھا۔ یارم، یہ آئس لینڈ کی بہن کیا بہت خوبصورت ہے؟ روح نے اپنے دل میں مچلتے سوال کو لبوں پر لایا۔ تم نے تو اسے پکا ہی آئس لینڈ
کی بہن بنا دیا ہے، یہاں یہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ آئس لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت؟ روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سفر کتنا لمبا ہے؟ آئس لینڈ تو بہت دور تھا، لیکن وہاں کے بارے میں تو آپ بہت کچھ جانتے تھے۔ کیا اس ملک کے بارے میں بھی آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ روح نے کچھ دیر بعد سوال پوچھا۔ زیادہ کچھ تو نہیں، ہاں کچھ چیزیں جانتا ہوں میں، کیونکہ اتفاق سے میں صرف 2 بار ہی اس تک جا پایا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ اس ملک کی پیداوار ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ چاکلیٹ یہیں پر پائی جاتی ہیں اور یہی بنائی جاتی ہیں۔ تمہیں اور کچھ یہاں ملے نہ ملے، لیکن تمہاری فیوریٹ چاکلیٹ تمہیں یہاں آسانی سے میسر ہوگی۔ اور یہاں پر بہت خوبصورت لوگ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جگہ اپنی مثال خود ہے۔ دنیا میں کچھ جگہوں کو جنت کہا جاتا ہے، ان میں ایک جگہ یہ ملک بھی ہے۔ یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے، اس کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ بھی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو گندگی بالکل پسند نہیں، یہاں تک کہ شہر کے پہاڑی راستے اور دوسری جگہ کو صاف ستھرا رکھا جاتا ہے۔ ان کے حساب سے سب سے زیادہ پولوشن گندگی اور آواز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ رات کے وقت یہاں بالکل بھی آواز نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں رات کے وقت نہ تو کوئی فلائٹ آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ رات کے وقت یہاں لوگوں کے پالتو جانوروں کو بھی منہ پر ماسک لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ آواز پیدا نہ کر سکیں۔ اونچی آواز میں چلانا، آواز پیدا کر کے چلنا، یہ سب ان اصولوں کے خلاف ہے جن پر سخت جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے اصولوں پر نہ چلا جائے تو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب بول چال ہی بند تو بندہ اور کیا کرے؟ روح کو ان کا یہ اصول کافی عجیب لگا تھا۔ رات کے وقت اور بھی تو بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں نا بیبی، جیسے کہ ایک دوسرے سے پیار۔ یارم شرارتی انداز میں کہتا۔ ایک آنکھ دبا گیا، جبکہ اس کی یوں بے باک کھلے عام گفتگو پر روح کے کان کی لو تک سر ہو گئی۔ یارم کتنے بے شرم انسان ہیں آپ، جگہ کا تو ہوش کر لیں۔ اپنا چہرہ جھکائے اسے اٹھی اور ڈانٹ تک نہ ہو پائی۔ اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے کہیں کا ہوش کیوں کروں؟ اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ وہ لوگ بھی یہی سب کچھ کرتے ہوں گے، ورنہ رات کے وقت اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ خاموشی سے یارم نے شرارت سے کہا۔ سویا بھی تو جا سکتا ہے، روح نے منہ بزور کر کہا۔ یار کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوقوف جو سو جاتے ہوں گے، لیکن جس کے پاس اتنی حسین بیوی ہو اسے بھلا سونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نہیں سو سکتا۔ مجھے تو میری بیوی سے پیار کرنا ہوتا ہے، وہ بھی بہت ذرا، اس لیے میں سو کر ایسے چانس مس نہیں کر سکتا۔ آپ بہت خراب ہیں یار، مجھے بات نہیں کرنی آپ سے، بڑے ہی آپ پرے ہٹیں، سونے دیں مجھے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں بہت خراب ہوں میں، لیکن مجال ہے جو تم مجھے تھوڑا سا پیار کر کے ٹھیک کر دو۔ خیر سو جاؤ، جتنا سونا سو لو، خبردار جو تم نے وہاں جا کر سونے کی ذرا سی بات بھی کی تو میں بتا رہا ہوں تمہیں بہت بری طرح سے میں پیش آؤں گا۔ اگر تم نے میری ہنی مون کو ذرا سا بھی بگاڑنے کی کوشش کی اپنے اس سونے کی لت میں۔ کیا کہا آپ نے؟ مجھے سونے کی لت ہے؟ روح کو صدمہ ہوا۔ اور نہیں تو کیا، جب دیکھو سوتی رہتی ہو۔ مجال ہے جو کبھی جا کر میرے جذبات کا احترام کیا ہو۔ اب وہ اسے تنگ کرنے لگا۔ یارم آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، میں اتنا بھی نہیں سوتی، اور کب میں نے آپ کے جذبات کا احترام نہیں کیا؟ نہ صرف آپ کے جذبات کا احترام کیا، بلکہ میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ وفا نبھائی ہے، کبھی آپ کی بات کی نفی نہیں کی، کبھی آپ کو کوئی حکم نہیں ڈالا۔ بس میری ایکسٹرا فرما بردار بیوی، یہ سب کچھ تم میرے لیے نہیں بدلے اب اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے اور جنت کے لیے کرتی ہو۔ اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے حکم میں شامل نہ ہو تو تم تو مجھے منہ بھی نہ لگاؤ۔ نہ جانے کیوں وہ فضول ہی باتوں میں لگانے لگا۔ جی نہیں، یہ سب کچھ میں اس لیے نہیں کرتی ہوں، اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ چھوڑو پیار کو، یہ سب کچھ تم اس لیے کرتی ہو کیونکہ تمہیں جنت کی خواہش ہے، اور عورت دنیا میں جنت تب پا سکتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، بس اس لیے کرتی ہو تم یہ سب کچھ۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جبکہ شرارت انداز اب بھی قائم تھا، لیکن روح کا لب و لہجہ بدل گیا۔ جنت کا لالچ تو سب کو ہوتا ہے یارم، لیکن میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کرتی ہوں۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر میرے نصیب میں جنت لکھی ہے تو مجھے وہاں اکیلے نہ بھیجیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ مجھ جیسا گنہگار بندہ جنت کے لائق نہیں ہے، میں گناہوں کی دنیا میں بھٹکا ہوا ہوں۔ روح میرے لیے خود کو مت تھکاؤ، میں دنیا میں تمہارے نام لکھ دیا گیا ہوں، بس اسی پر خوش ہو جاؤ۔ یارم نے آہستہ سے اپنا سر سیٹ سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ یارم آپ کو پتہ ہے ایک اچھی بیوی اچھے اعمال سے اپنے شوہر کے لیے جنت کما سکتی ہے، بس اس پاک ذات کو ایک ادا پسند آ جائے۔
اگر اسے میری کوئی ادا پسند آ گئی نا تو ہم اکٹھے چلیں گے، اور اگر نہیں تو میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گی کہ جہاں میرا شوہر مجھے وہیں پر رہنا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بڑے لاڈ سے بولی، اور آپ بھی زیادہ خراب نہیں ہیں، جنت میں جانے کے چانس آپ کے بھی ہیں، بس کبھی کبھی اللہ کو خوش کرنے پر بھی غور کر لیا کریں۔ اسے نماز کی طرف لگانے کی کوشش تو وہ بہت کر چکی تھی، اور کبھی کبھار وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ ایسی باتوں سے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جبکہ یارم آگے پیچھے کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ ویسے میرا دل تو نہیں کر رہا تمہیں یاد دلانے کا، لیکن میں پھر بھی تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت ہم ایک پبلک پلین میں ہے جو لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اور کافی لوگ ہماری طرف متوجہ بھی ہیں۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمیں دیکھتا ہے یا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن تمہیں شاید اچھا نہ لگے۔ وہ آہستہ سے اس کے کان میں بولا تو روح نے آنکھیں کھولتے ہوئے بھرپور پیچھے کی جانب دیکھا۔ سامنے پاس دوسری طرف ایک بڑی عمر کا کپل بیٹھا تھا جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ روح شرمندہ ہو گئی۔ لگتا ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید وہ کوئی انڈین کپل تھا، شاید شادی نہیں ہو یا پرانی، فرق نہیں پڑتا، بس محبت قائم ہونی چاہیے۔ ویسے ہماری شادی کافی پرانی ہو چکی ہے، یارم نے جواب دیتے ہوئے ایک پیار بھری نگاہ پاس بیٹھی روح کو دیکھ کر ڈالی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہماری شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں، اور ہماری 30 اینیورسری پر ہمارے بچے ہمیں دوبارہ ہنی مون پر بھیج رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ہماری محبت بھی آج بھی قائم ہے اور مرتے دم تک قائم رہے گی، کیونکہ ڈارلنگ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنی بیگم کی رضامندی چاہی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یارم کے ساتھ ساتھ روح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ کیا خیال ہے بیبی، 30 سال کے بعد کیوں نہ ہم بھی چلیں پھر سے ہنی مون پر؟ یارم نے شرارت سے کہا۔ ہاں، تیسرے ہنی مون پر 30 سال کے بعد چلیں گے، روح نے فاصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تیسرا تو میں کچھ ٹائم کے بعد کرنے والا ہوں، ممکن ہے شاید وہ ہمارا 25واں ہنی مون ٹاور ہو۔ یارم میں کتنی بار ہنی مون منائیں گے آپ؟ روح نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ جتنی بار تمہارے ساتھ سفر پر جاؤں گا اتنی بار پوری دنیا گھماؤں گا، تمہیں دنیا کا ایک ایک کونا دکھاؤں گا۔ یہ تو کچھ نہیں ہے بیبی، ابھی بہت اڑانیں بھرنی ہیں، ابھی ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ آخر ہم سفر ہیں، ہم قدم تو چلنا پڑے گا نا۔ یارم کے انداز پر روح نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے سیٹ پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور نہ جانے کتنی دیر اس کا معصوم چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس کا دیدار کرتا رہا۔ وہ کوئی خوبصورت لڑکی یا پریوں سا حسن رکھنے والی لڑکی نہیں تھی، وہ عام سے نقوش والی ایک عام سی لڑکی تھی، لیکن یارم لزمہ کے لیے وہ پریوں سے زیادہ حسن، شہزادیوں سے زیادہ نازک تھی۔ وہ اس کی روح تھی، اس کے لیے سب سے اہم ترین ہستی، اس کے لیے اس کے جینے کی وجہ۔ کتنی دیر تک وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کرتی رہی، پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے مسٹر، کیوں سونے نہیں دے رہے مجھے؟ کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورے جا رہی ہیں؟ سوری مسز، میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے ڈارلنگ کو دیکھوں یا اسے اپنی آنکھوں میں بسا لوں، مجھ سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا کوئی؟ ایسا ہی محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو روح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے آہستہ سے سر واپس سیٹ پر رکھا اور اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر پھیلایا، جس سے اگلے ہی لمحے یارم ہٹا چکا تھا۔ اور سونا ہے تو ایسے ہی سو، خبردار جو میری بیوی کے چہرے کو مجھ سے چھپایا۔ وہ حکم دیتا ہوا بولا تو روح مبصر ہو کر آنکھیں بند کر گئی۔ یارم مسکراتا ہوا ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو نقوش میں کھو گیا۔ اب بس کر دو شارف، اور کیا کرو گے؟ دنیا کے انوکھے باپ نہیں بننے جا رہے ہو تم؟ پوری کالونی میں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ سب یہ بندہ باپ بننے کی خوشی میں پاگل ہو جا رہا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا غلط نہیں ہے، لیکن پوری بلڈنگ کو سر پر اٹھا لیا تم نے۔ ہر گھر میں مٹھائی بھجوانے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی تو ہمیں صرف پتہ چلا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، کوئی کنفرم نیوز نہیں آئی، رپورٹس کل ملیں گی۔ مسمہ سے سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن شارف کو جیسے پکا یقین تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ڈاکٹر نے یہی کہا تھا تو پھر وہ خوش کیوں نہ مناتا۔ لیکن مسمہ ایک بہت پریکٹیکل لڑکی تھی، وہ ہر چیز کو وقت پر کرنا پسند کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے سمجھائے کہ تھوڑا وقت انتظار کر لے، کل تک رپورٹس مل جائیں گی تو بعد میں خوشی منائے، کچھ بھی کرے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہی وقت اسے پہلے خوشی منانا اور پھر بعد میں اداس ہو جانا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ شارف سے کھل کر اظہار تو نہیں کرتی تھی، لیکن شارف کے چہرے کی اداسی اس کی جان پر بنا دی تھی۔ لیکن اس بندے کی نے کہا اس کی بات کو سمجھنا تھا کہ وہ تو بس اپنی ہی خوشی میں پاگل ہو جا رہا تھا۔ ویسے مسمہ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، اور اسے خوشخبری کا انتظار وہ شادی کے بعد سے لے کر اب تک کر رہی تھی۔ شارف کا بھی اسے پتہ تھا کہ وہ بھی اس خبر کو سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن وہ کل تک اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، تمہیں درد کی کوئی خبر ہے کیا؟ ابھی جب تم مٹھائی دینے گئے تھے تو کیا وہاں پر تھا؟ شونو صبح سے 5 پر اس کے دروازے تک جا چکا ہے، لیکن اس کا دروازہ بند ہے، مسمہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو شارف نے ہاں میں سر ہلایا۔ اتفاق سے وہ بھی سوئٹزرلینڈ گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے واچ مین نے مجھے بتایا کہ وہ بلڈنگ کے رولز پیپر پر اس نے اپنی لوکیشن بتائی ہے اور ہوٹل وغیرہ کا نمبر بھی دے کر گیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اسے بتا دیجیے گا۔ لگتا ہے اس بار شونو کو تمہیں اکیلے ہی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہ کروز تو جا چکا ہے اور پتہ نہیں کب لوٹے گا۔
شارف اسے بتا کر اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ معصومہ کا اس کا سوئٹزرلینڈ جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے بتایا تھا کہ یارم اور روز سوئٹزرلینڈ جا رہی ہیں، تو وہ کیا؟ اس کے دماغ میں عجیب بات آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خیال جھٹک گئی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے در کو تو میں 6 مہینے سے جانتی ہوں، اور سوئٹزرلینڈ میرے بابا کا تھوڑی ہے جہاں یارم ایک روح کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے سر پر چھت لگاتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ شارف اب ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ صبر نام کی کوئی چیز شارف کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، اور وہ بھی۔ السلام علیکم۔